الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم. چند الفاظ اور ان کے معانی. یبعثهم اللہ، انہیں اٹھائے گا اللہ. فیحلفون، تو وہ قسمیں کھائیں گے. ویحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں. استحوذ، وہ غالب آ گیا. حزب الشیطان، شیطان کا گروہ. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے. یاد رکھو، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. یہ شیطان کا گروہ ہے. یاد رکھو، شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں. سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 تا 20 کی تلاوت سنی اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. جو لوگ دنیا کے اندر شیطان کا کہا مانتے ہیں اور ان کے راستے پر چلتے رہتے ہیں تو شیطان انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور چونکہ یہ لوگ اس کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں شرمندہ اور رسوا ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. دراصل جو لوگ شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اگلے آدمی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. یہ غلط راستے اختیار کرنا، شیطان کے راستے پر چلنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں تو اس لیے بھیجا تھا وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا سچا فرما بردار بندہ بن کر اور اس کی بھیجی ہوئی وحی کی تعلیمات کو اپنا کر اور پیغمبر کے طریقے پر چل کر وہ اپنی دنیا بھی سنوار لے، اپنی آخرت بھی سنوار لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور اس دھوکے میں آنے کا سب سے بڑا سبب انسان کی غفلت ہوتی ہے. انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جتنی انسان میں غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی شیطان کا قبضہ اس پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھلا دیتا ہے تو لا محالہ وہ آخرت کو بھی بھلاتا ہے، جنت اور جہنم کو بھی بھلاتا ہے، نیکی کی قدر و قیمت کو بھلاتا ہے، گناہ اور اس کے وبال کو فراموش کر دیتا ہے. اور گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی جتنا گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے.
اور یہ دوری اس کو ایسی کھائی میں جا کر گراتی ہے کہ جہاں سے اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کی طرف متنبہ فرمایا کہ دیکھو شیطان کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کا جو راستہ ہے، اس کی یاد سے غفلت کا جو راستہ ہے، یہ خسارے کا راستہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ شیطان خود بہت بڑے خسارے میں ہے، تو جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی خسارے اور گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اصول ذکر فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ بس اوقات دنیا کی سج دھج تو کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی، دل کا سکون، یہ آدمی کو دنیا میں بھی نصیب نہیں ہوتا، آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آخرت تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فرمانبردار بندوں اور مومنین کے لیے بنائی ہے۔ اور دوسرے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی عزت نہیں کماتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے عزت ایمان میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کی قدر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی فلاح عطا فرمائے، آخرت کی فلاح عطا فرمائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔